مستقل نماز کا تارک ہے تو یہ توحید کا دعوے دار ہونے کے باوجود یہ مواحد نہیں ہے، مشرک۔ کفر اور شرک کے درمیان جو چیز کھڑی ہے وہ نماز ہے۔ اگر انڈیا پاکستان کی کرکٹ ٹیموں کا میچ ہوگا تو گاہکوں سے بھی کہہ دے گا کہ آج فائنل میچ ہے، میچ ختم ہوگا تو پھر آنا۔ یہ نماز کا ترک کرنے والا نہیں جانتا کہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من خرج من بیتہ متطہرا الی المسجد فاجرہ کالحاج المحرم۔ اس کو گرم نرم بستر، اس کو میٹھی نیند، اس کو شیطان کی لوریاں، سوچئے اللہ کے لیے سوچئے، یہ ماجرا چھوٹا نہیں۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل تشریف لائے ہیں تو ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، پلیز سبسکرائب کر لیجیے۔ جو نماز قائم نہیں کرتا، جو نماز ادا نہیں کرتا، جو بے نماز ہے، جو تارک صلاۃ ہے، وہ مشرک ہے، مواحد نہیں ہے۔ بھلے وہ دعویٰ اسلام کا کرتا رہے، بھلے وہ دعویٰ توحید کا کرتا رہے، وہ نماز قائم کرتا ہے تو مواحد ہے، اور اگر نماز کا تارک ہے، نماز کو چھوڑ رہا ہے، نماز سے دور ہے، مستقل نماز کا تارک ہے تو یہ توحید کا دعوے دار ہونے کے باوجود یہ مواحد نہیں ہے، مشرک ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ۔ انسان آدمی کے درمیان، کفر اور شرک کے درمیان جو چیز کھڑی ہے وہ نماز ہے۔ اگر وادی کفر سے بچنا چاہتے ہو، وادی شرک میں داخل ہونے سے بچنا چاہتے ہو تو نماز قائم کرو۔ اگر نماز قائم کرو گے تو اپنے ایمان کی حالت میں پختہ رہو گے، اور اگر نماز کو نکال دیتے ہو تو یہ انسان وادی کفر اور شرک میں داخل ہو جاتا۔ ہمارے نزدیک نماز کی اہمیت ہی نہیں رہی۔ جی میں آیا، بڑے فخر سے سنائیں گے جی ماشاءاللہ میں جب صبح اٹھتا ہوں تو صبح کی نماز پڑھ لیتا ہوں، ایک مغرب کی کبھی نہیں چھوڑتا، باقی نمازیں عجیب بس وہ دوپہر کے ٹائم بقالے کی ڈیوٹی ہے، جب اذان ہوتی ہے بقالہ بند کر کے گھر جاتے ہیں، وہی ٹائم نماز کا ہوتا ہے، وہی ٹائم روٹی کھانے کا ہوتا ہے۔ عصر کے وقت پھر اذان ہوتی ہے، بقالہ بند کرتے ہیں، وہی ٹائم چائے پینے کا ہے، وہی ٹائم نماز کا۔ یعنی بدنصیبی کا یہ عالم ہے کہ اس پاکیزہ ماحول میں رہتے ہوئے، اس سعودی عرب کی پاک سرزمین پر رہتے ہوئے بھی نماز ان کو نصیب نہیں ہے۔ سعودی عرب کو چھوڑ کر دنیا کے باقی ملکوں میں تو اذان کے وقت بازار ویسے بند نہیں ہوتے، وہاں تو شیاطین انسان کی شکلوں میں اذان کے ساتھ دکاندار کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب وہ دیکھتا ہے ایک طرف تکبیر ہو رہی ہے، ایک طرف نماز کا وقت ہو رہا ہے، اور ایک طرف اس کے سامنے چند گاہک کھڑے ہیں، وہ ان چند پیسوں کو ٹھوکر نہیں مارتا۔ لیکن اگر انڈیا پاکستان کی کرکٹ ٹیموں کا میچ ہوگا تو گاہکوں سے بھی کہہ دے گا کہ آج فائنل میچ ہے، میچ ختم ہوگا تو پھر آنا۔ اگر کوئی فلم لگی ہے، کوئی ڈرامہ ہے، کوئی الیکشن کے سیٹوں کا اعلان ہو رہا ہے، کون سی پارٹی جیت رہی ہے، میری تنظیم یا کسی اور کی تنظیم، پھر اس کو ہر چیز بھول جائے گی۔ لیکن اگر نماز کا وقت ہے تو اس کے سامنے ہزار بہانے ہوں گے۔ اور امام الانبیاء، امام اعظم، قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بین الرجل و بین الشرک والکفر، بندے شرک اور کفر کے درمیان ایک نماز ہے، جس نے اس نماز کو چھوڑ دیا وہ کفر اور شرک میں داخل ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ترک الصلاۃ شرک، نماز کا ترک کرنا یہ شرک ہے۔ کیسے نماز کا ترک کرنا شرک کیسے ہے؟ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، اور انسانی خواہش کیا کہتی ہے؟ نرم گرم بستر ہے۔ یہ غریب لوگ ہیں جو مسجدوں میں جاتے ہیں، یہ فقراء کا ٹولہ ہے جو مسجد، ہم مالدار پیسے والے آدمی ہیں، رات کو دکان بڑی لیٹ بند ہوتی ہے، اب صبح کے ٹائم پہ دل نہیں چاہتا کہ اس گرم اور نرم بستر کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے، اللہ کی مسجد میں، اللہ کے گھر میں حاضر ہوا جائے۔ نہیں جانتا کہ جس کا کلمہ پڑھا ہے اس نے فرمایا ہے جب انسان اپنے گھر سے مسجد کے لیے نکلتا ہے،
آسمان والا اس کے لیے 2 فرشتے بھیج دیتا ہے جو اس کے ساتھ نور کے جھنڈے لے کر اس کے ساتھ قدم سے قدم ملاتے ہوئے جاتے ہیں. یہ ایک قدم زمین پہ رکھتا ہے، ایک قدم اٹھاتا ہے، اس کا ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے، ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. یہ نہیں جانتا، یہ نماز کا ترک کرنے والا نہیں جانتا کہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من خرج من بیتہ متطہرا الی المسجد فاجرہ کالحاج المحرم. جو انسان اپنے گھر سے وضو کر کے نماز کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثواب دیتے ہیں جتنا احرام باندھ کر حج پر جانے والے کو ثواب دیتے ہیں. اس کو گرم نرم بستر، اس کو میٹھی نیند، اس کو شیطان کی لوریے اپنے بستر سے اٹھنے نہیں دیتی. یہ اپنی خواہش کی بات مان کر نماز کے لیے نہیں جاتا تو یہ اپنے خواہش کو اللہ کی عبادت میں شریک کر رہا. اسی لیے شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ مفتی اعظم سعودی عرب، ان سے جب ایک نوجوان نے سوال کیا کہ میں فجر کی نماز پڑھتا تو ہوں لیکن 8 بجے صبح الارم لگاتا ہوں کیونکہ 8:30 ڈیوٹی پر جانا ہے، 8 بجے اٹھ کر نماز پڑھ کے فجر کی نماز کا الارم ہی نہیں لگاتا، الارم ڈیوٹی ٹائم کا لگتا ہے، اور میں 8 بجے اٹھ کر نماز پڑھتا ہوں پھر اپنی ڈیوٹی پر جاتا ہوں. میرے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اپنے وقت کے امام شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تو کافر ہے، مسلمان نہیں، کیونکہ تو نے نماز کے اس وقت کو بدل ڈالا جو وقت اللہ نے مقرر کیا تھا، اور تو نے وہ وقت مقرر کیا جو تیری خواہش نے چاہا. اور دلیل قرآن حکیم کی آیت سے لی. کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا من اتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنی خواہش کو اپنا رب بنا لیا؟ سوچئے اللہ کے لیے سوچئے، یہ ماجرا چھوٹا نہیں. کتنے ہیں کلمہ پڑھنے والے، کتنے ہیں امت اسلام کہلانے والے، کتنے ہیں محمدی کہلوانے والے، لیکن نماز ان کی زندگی میں نہیں ہے، نماز ان کے گھر میں نہیں ہے. بیوی سے اس مسئلے پر تو لڑائی ہو سکتی ہے تو نے سالن میں مرچیں تیز کیوں کی تھی، بیوی سے اس مسئلے پر تو تکرار ہو سکتی ہے کہ آج میری والدہ کے ساتھ تو نے بدتمیزی کیوں کی، لیکن زندگی میں کبھی یہ توفیق نہیں آئی آ کر پوچھ لے میں نماز پڑھ کر آیا ہوں بیگم مسجد میں اور تو اس وقت سے گھر میں بیٹھی ہے، تو نے نماز کا سجدہ کیوں نہیں دیا؟ اس مسئلے پر نہ کبھی اولاد سے جھگڑا، نہ کبھی بیوی بچوں سے جھگڑا، نہ کبھی دوست. وہ سمجھتے ہیں یہ پرائیویٹ معاملہ، پڑھ لو آپ کی مرضی، نہ پڑھو آپ کی مرضی، آپ نے اپنی قبر میں جانا، میں نے اپنی قبر میں جانا. یہ شیطان کا دھوکہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز ترک کرنا شرک ہے. ابن ماجہ میں ہے لیس بین العبد والشرک الا ترک الصلاۃ، بندے اور شرک کے درمیان نماز ہے. فَإِذَا تَرَكَهَا فَقَدْ أَشْرَكَ، جس نے اس نماز کو ترک کیا اس نے شرک کیا. یاد کر لیجئے نماز کا تارک کافر ہے، مسلمان نہیں ہے. بے شمار دینی اور تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے.